ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہونا یا اپنے جذبات کی خود ذمہ داری لینا۔ دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، میں ڈاکٹر غلام حسین۔ ہم ہمیشہ سے یہ بات سنتے آئے ہیں کہ فائنانشل انڈیپینڈنس جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب تک کوئی انسان فائنانشلی اسٹرانگ یا انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، ہم اس کی کامیابی کے بارے میں شیور نہیں ہوتے۔ یہ بات ٹھیک ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن جو آج کا موضوع ہے، جس طرح میں نے آپ سے کہا ہے کہ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہونا، یہ کیا ہے؟ حقیقت میں اگر کوئی شخص فائنانشلی انڈیپینڈنٹ ہو بھی جائے اور وہ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ نہ ہو تو وہ اندر سے کمزور ہوتا ہے اور بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ ایموشنل انڈیپینڈنس ہے کیا۔ جیسا کہ یہ الفاظ سے ظاہر ہے، ایموشنل انڈیپینڈنس کے جذبات سے بالکل آزاد ہونا، اس کا مطلب دوستو بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں، کہ جب آپ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں پھر آپ کو کسی کی پرواہ نہیں، آپ آزاد زندگی گزار سکتے ہیں۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ انفیکٹ ایموشنل انڈیپینڈنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خوشی، آپ کی ورتھ اور آپ کا جو مینٹل پیس ہے، دماغی سکون، وہ دوسروں کے رویے کا محتاج نہ رہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کو اپریشیٹ کرے تو اچھا لگتا ہے، ٹھیک بات ہے، اور اگر کوئی آپ کو اپریشیٹ نہ کرے تو تب بھی آپ اپنے آپ کو کوسنا نہ شروع کر دیں، اپنے آپ کو ورتھ لیس سے نہ سمجھیں، بلکہ آپ کو اس بات کا کوئی اثر ہی نہ ہو۔ یہ فیز اگر آ جائے تو پھر یہ ایموشنل میچورٹی کا ایک سائن ہے۔ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہونے سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ کیا ہم ایموشنلی ڈیپینڈنٹ تو نہیں ہیں۔ میں آپ کو کچھ طریقے بتاتا ہوں، آپ وہ اپنے اندر تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں وہ موجود ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو کریکٹ کرنے کی ایفرٹ کریں۔ ان میں سے ایک کامن سی بات وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہر وقت دوسروں سے ویلیڈیشن مانگتے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے کوئی چیز پرچیز کیا، آپ چاہتے ہیں جب تک لوگ یہ نہ کہیں بہت اچھا ہے تو آپ اس وقت تک پریشانی کے عالم میں، پتہ نہیں میں نے یہ بال پوائنٹس یا پین اچھا لیا یا نہیں لیا۔ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، آپ کو دوسروں سے ویلیڈیشن چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ، اگر کسی کا اگنور کرنا آپ کا پورا دن خراب کرنے کی طاقت رکھتا ہو، دیکھیں کسی نے اگنور کیا جان بوجھ کر یا نہیں، لیکن آپ کا پورا دن اگر خراب ہو گیا تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ تیسری بات کہ اپنی ویلیو کو دوسروں کی اوپینین سے میجر کرنا، کہ جب تک لوگ آپ کی تعریف نہ کریں، جب تک لوگ واہ واہ نہ کریں، جب تک لوگ آپ کے لیے بارے میں یہ نہ بولیں کہ بہت شاندار آپ آدمی ہیں اور بہت شاندار کام کریں، تب تک آپ کو اپنی ویلیو کا احساس نہ ہو۔ اگر یہ باتیں موجود ہوں تو یہ سائن ہے کہ ہم ایموشنلی لوگوں پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ اس بارے میں سائیکالوجی کیا کہتی ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا برین اس طریقے سے وائرڈ ہے یا بنا ہوا ہے کہ یہ حالات اور ٹریننگ کے لحاظ سے اپنے آپ کو بدل لیتا ہے۔ تو اگر ہم اس طریقے سے زندگی کو جینا شروع کر دیں کہ ہماری جو اپروول اور جو بلونگنگ ہے اس سے ہمارا برین جو آکسیٹوسن اور ڈوپامن ریلیز کرے، تو پھر ہماری خوشی ہمیشہ اپروول سے ہوگی۔ اور اگر ہماری جو پہچان یا آئیڈینٹی صرف اپروول سے لنکڈ ہے اور دوسروں کے کامنٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہے، دوسروں کے واہ واہ پر ڈیپینڈ کرتی ہے، تو جب کبھی کوئی شخص ہمیں ریجیکٹ کرتا ہے، ہمیں اگنور کرتا ہے، تو برین فوراً سگنل دیتا ہے کہ کوئی تھریٹ ہے، کوئی
شانی ہے. اسے یاد رکھیے، وہ لوگ جو ایموشنلی انڈیپینڈنٹ یا ایموشنلی اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ اپنی خوشی، اپنے غم اور اپنی پہچان کو ایکسٹرنل جو فیکٹر یا اپروول سے کبھی لنک نہیں کرتے. وہ اس چیز سے مبرہ ٹھہرتے ہیں ہمیشہ. ہماری روزمرہ زندگی میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس سے آپ فوراً جج کر سکتے ہیں کہ میں کس فیز میں ہوں. آپ نے کسی کو میسج کیا اور آپ کو جواب نہیں آیا، آپ سوچیں آپ کیا گیس کرتے ہیں. آپ فوراً ایک فیز میں چلے جاتے ہیں، لگتا ہے اسے میری ضرورت نہیں، لگتا ہے میں امپورٹنٹ نہیں ہوں، لگتا ہے اس کی توجہ کسی اور طرف ہے. آپ فوراً ڈاؤن ہو جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ڈی ویلیو کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ورتھ لیس محسوس کرتے ہیں. جبکہ اس کا دوسرا سین دیکھیے، آپ نے کسی کو میسج کیا، میسج کا رسپانس نہیں آیا، آپ نے سوچا میرے خیال میں وہ کہیں بزی ہے، کسی کام میں بزی ہے، جیسے فری ہوگا مجھے جواب دے گا، رپلائی کرے گا. تو دونوں میں دیکھیں، آپ نے میسج ہی کیا، صرف رپلائی بھی دونوں حالتوں میں نہیں آیا، لیکن آپ نے جو انٹرپریٹ کیا، جو آپ کے سوچنے اور آپ کے انٹرپریٹیشن کا سٹائل ہے، وہ آپ کے موڈ کو بوسٹ بھی کر سکتا ہے، بہتر بھی کر سکتا ہے، اور وہ موڈ کو برباد بھی کر سکتا ہے، ڈیمیج بھی کر سکتا ہے. تو ایک ایگزامپل ہے ایموشنل ڈیپینڈنس کی، اپنے آپ کو ڈی ویلیو کر دینا، ورتھ لیس کر دینا. اور ایک ایگزامپل ہے اپنے آپ کو ایموشنلی انڈیپینڈنٹ رکھنے کی، کہ کوئی بات نہیں، وہ بزی ہوگا، میں اپنے کام میں بزی. تو یہ دو ایگزامپل آپ کو اسیس کرنے میں مدد کر سکتی کہ آپ کس سٹیج پر کھڑے ہیں. کچھ پریکٹیکل سٹیپس میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو آپ کو ایموشنلی انڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے. پہلی بات کو جو سیلف ویلیڈیشن ہے، آپ اس کو اپلائی کریں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ پہلے اپنی تعریف خود کریں، اپنے آپ سے اپروول لیں، اور اس چیز کی اپروول دوسروں سے نہ لیں. یہ آپ کی سیلف ویلیڈیشن ہوگی. دوسری بات، آپ کوشش کریں کہ اپنا جو ریئیکشن ٹائم ہے، اگر کوئی بات آپ سے بات کرے، کوئی ریئیکٹ کرے، اس کو ڈیلے کرے، فوراً رسپونڈ نہ کرے. تیسری بات، کوشش کریں کہ کچھ وقت تنہائی میں گزارا کریں، کیونکہ جو لوگ تنہا رہتے ہیں، تھوڑا وقت تنہائی میں گزارتے ہیں، جب ان کے پاس کوئی ان کو اپریشیٹ کرنے والا، تعریف کرنے والا یا اگنور کرنے والا نہیں ہوتا، تو وہ ایموشنلی اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ اس چیز سے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ جناب میری کوئی تعریف کرے یا نہ کرے. چوتھی بات کہ آپ اپنی جو آئیڈینٹی ہے وہ ایکسپینڈ کریں. آپ صرف اپنے آپ کو اس چیز کے لیے کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ صرف ایک ریلیشن ہے، آپ صرف ایک تعلق ہے. آپ کا جو تعلق ہے، آپ اس کا لیول اور بڑھ کے، آپ صرف تعلق کے لیے نہیں بنائے گئے، آپ کے ملٹیپل رول ہیں. آپ دوست ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ جناب کلاس فیلو ہیں، آپ کسی کے سپورٹر ہیں، آپ کسی کے مینٹور ہیں. تو اپنی پہچان کو ریلیشن سے تھوڑا سا باہر نکالیے، ایکسپینڈ کر دیجیے. جب اس طرح کی سوچ آپ اڈاپٹ کریں گے تو آپ ایموشنلی اسٹرانگ ہونا شروع ہو جائیں گے. آتے ہیں کنکلوژن کی طرف. تو ایموشنلی انڈیپینڈنس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ لوگ لوگوں سے دور رہتے ہیں، تنہائی پسند ہوتے ہیں، یا وہ انسان بیزار ہوتے ہیں. ایسا بالکل نہیں. وہ لوگوں میں رہتے ہیں، لوگوں سے فرینڈلی ہوتے ہیں، سوشل ہوتے ہیں، لیکن جو چیز وہ ڈیولپ کرتے ہیں، وہ چیز ان کو دوسروں سے ممتاز بناتی ہے کہ وہ اپنا آرام، اپنا سکون، اپنی آئیڈینٹی اور اپنی پہچان دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دیتے. وہ دوسروں کے رویوں کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ دوسرے ان کے محتاج ہو سکتے ہیں. خوش رہیں، اللہ کے ایمان میں رہیں. اللہ حافظ.